لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہم اپنی تقریر میں دو موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع ہے روضات و مزارات اور دوسرا موضوع ہے ولایت تکوینی۔ روضات و مزارات کے متعلق سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اس کا ترجمہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس طرح کیا ہے، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ اس کی تفسیر میں علامہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں اور جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو ان کی یادگار میں ان کے غار کے اوپر عبادت خانہ تعمیر کیا گیا۔ سامعین کرام، اس قرآنی آیت سے صریحاً روضات و مزارات کی تعمیر کا جواز فراہم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو عبارت تفسیری عبارت ہم نے پیش کی وہ انہوں نے تذکیر القرآن صفحہ 809 پر درج کی ہے۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنانے کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ علامہ نے عبادت خانہ کیا ہے۔ بہرحال قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی قبروں پر ان کی یادگار میں ایسی عمارت تعمیر کرنا جائز ہے جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ائمہ و اولیاء کے روضات و مزارات بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ لوگ وہاں جا کر کچھ اور نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کس لیے اس قرآنی آیت کے خلاف عمل کرتے ہیں اور کس لیے انہوں نے جنت البقیع کے تمام روضات کو مسمار کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں روضات و مزارات کے متعلق ہماری گفتگو ختم ہوئی۔ دوسرے موضوع ولایت تکوینی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اسی سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرما رہا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اس کا ترجمہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اس طرح کیا ہے، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس کی تفسیر میں علامہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں اس بندہ خضر علیہ السلام کو خدا نے خصوصی علم اور طاقت عطا کی تھی
تاکہ اس کے مطابق وہ دنیا کے معاملات میں غیر معمولی تصرف کر سکیں۔ اس علم کے تحت وہ اکثر اوقات عام ضابطے کے خلاف عمل کرتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر انہوں نے کہا کہ تم اس کی برداشت نہیں لا سکتے۔ یہ عبارت انہوں نے تذکیر القرآن کے صفحہ 825 پر درج کی ہے۔ سامعین کرام، اس عبارت میں علامہ وحید الدین خان صاحب نے حضرت خضر علیہ السلام کی ولایت تکوینی کا اعتراف کیا۔ ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو خصوصی علم اور طاقت عطا کی تھی، جس کی وجہ سے وہ دنیاوی معاملات میں غیر معمولی تصرف کیا کرتے تھے۔ وہابی مکتب فکر میں اکثر افراد انبیاء و اوصیاء علیہم السلام کی ولایت تکوینی کا انکار کرتے ہیں۔ اس عبارت سے حضرت خضر علیہ السلام کی ولایت تکوینی ثابت ہوتی۔ چنانچہ جب حضرت خضر علیہ السلام کی ولایت تکوینی ثابت ہو گئی تو ان ذوات مقدسہ کی ولایت تکوینی بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی جو فخر خضر علیہ السلام ہیں، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام، جن کے دروازے پر آ کر حضرت خضر علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے اور جن سے مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آج تک صرف اسی لیے زندہ رکھا ہے تاکہ وہ ائمہ آل محمد علیہ السلام کی آخری فرد حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طولانی عمر کی دلیل بن سکیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔